اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ حضرات محترم، ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ بات سنتے آئے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم کثیر تعداد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس دین کا انکار کرتے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اور اس دین کو ماننے والوں میں بھی تین قسم کے طبقات ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو دین بیزار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا رستہ بہت سختیوں کا ہے، کوئی بھی انسان دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو بظاہر دینداری کا دم بھرتے ہیں لیکن حقیقتاً دین کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دین کو زندگی کا لائق عمل سمجھ کے گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے، دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی نافرمانی پہ ان سے ناراض ہو کے یہ بات کہی تھی، قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں اب جنت سے نکل جاؤ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، اب پھر کہتا ہوں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور اب دنیا میں، جنت میں تو تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں تھی، لیکن دنیا کی زندگی ایک آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ انسان اپنی زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، اس کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رستہ ہے جو اس کے لیے جائز اور مباح ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ ایک وہ رستہ ہے جو ناجائز ہے، اسے دین بیزاری یا دین سے دوری کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھ آدم، ہدایت رہنمائی میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو شخص میری دی ہوئی رہنمائی، میرے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو اس کی اتباع کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ بدبختی سے، شقاوت، ضلالت سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے
کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رستے کو اپنا لیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بالکل غلط ہے۔ دین کا رستہ ایک مشکل رستہ ہے، جبکہ دین کا رستہ مشکل نہیں ہوتا۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا آسان رستہ کیا ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تھوڑا سا غور اس پہ پہلے کر لیں۔ یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ پھر فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ کب اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لا علم آدمی جلدی سے دین سے اختلاف نہیں کرتا ہے۔ دین کے اندر اختلاف صاحب علم لوگ ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورت بینہ کے اندر بھی فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، دین کے اندر جو تفرقہ ڈالا نا اہل کتاب نے، یہ واضح دلائل آنے کے بعد ڈالا تھا۔ ان کے پاس دلیل تھی، پتا تھا حق کیا ہے، پتا تھا جھوٹ کیا ہے، پتا تھا سچ کیا ہے، پتا تھا باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مفادات کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے لیے، اپنے معاشرے کی رسومات کے لیے اللہ کے دین سے ٹکرا جائے۔ بغیم بینہم، سرکشی اور بغاوت، آپس میں ایک دوسرے کی اختلاف، کہ چونکہ وہ ایسا کرتا ہے میں نہیں کروں گا، وہ نہیں کرتا میں کروں گا۔ اور آج ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو یہی کیفیت بنی ہوئی ہے مختلف مکاتب فکر کی۔ چونکہ فلاں کام فلاں کرتا ہے میں نے نہیں کرنا، یا فلاں کام فلاں نہیں کرتا ہے میں نے ضرور کرنا ہے۔ یہ بات تو اللہ نے اہل کتاب کے متعلق فرمائی تھی، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں کہا تھا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، جو انہوں نے کیا تھا تم نہ کرنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت بھی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کہا اس طرح میری امت کے لوگ جو اہل کتاب کرتے تھے یہ کریں گے، حتیٰ کہ وہ اگر گوہ اس کے سوراخ کے اندر اپنا سر ڈالیں گے تو یہ بھی ڈالیں گے۔ اس سے آگے بڑی سخت بات فرمائی، کہا اگر اہل کتاب اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے تو اس میں بھی ایسے ذلیل لوگ پیدا ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، آج اس فتنے کے دور میں دین گم ہو رہا ہے، ہم سے ہماری متا چھن رہی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ وارننگ ہے مالک کی کہ میں نے پیدا کیا، میری زمین پہ رہتے ہو، میرا دیا ہوا کھاتے ہو، میری دی ہوئی عزت کو اویل کرتے ہو، میں نے زندگی میں شرف اور عزت تمہیں عطا کیا، اب میری ہی باتوں کا کفر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، انکار کرے، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، میں نہیں مانتا، یا میں انہیں صحیح نہیں سمجھتا،
یا آج دور بدل گیا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے انسان اللہ کی آیات کو تسلیم نہ کرے، چاہے وہ تعویل کر کے یا ظاہراً انکار کر کے، جس طرح بھی بہانے بازی بھی کرے تب بھی انکار ہے، کھلا انکار کرے تب بھی انکار ہے۔ تو کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ رب العزت بڑی جلدی اس سے حساب لے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کا مفاد اس میں ہے، ہماری زندگی کی بقا اس میں ہے۔ اللہ رب العزت خصوصاً اہل ایمان کو، امت محمد الرسول اللہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ سورۃ انفال ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ یا اس کے رسول تمہیں بلائیں فوراً قبول کر لو، اس بات کو مان لو۔ لما یحییکم، تمہاری زندگی اسی میں ہے، تمہاری بقا اس میں ہے، تمہاری عزت اور شرف اس میں ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہاری زندگی اس میں ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو اگر ایسا نہیں نہ کرو گے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ تمہیں ساری باتیں سمجھ آئیں گی، نہیں آئے گی تو دین کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، جو شخص دین کے نام پہ کسی بات پہ اڑا ہے یا دین کی مخالفت پہ کسی بات پہ اڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بس کل حزب بما لدیہم فرحون، میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں پتا کون کیا کرتا ہے، جو میں نے سوچ لیا ہے وہی حق ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، جو میں سوچتا ہوں وہ حق نہیں ہے، جو اللہ کہتے ہیں وہ حق ہے، جو اس کے رسول نے کہا وہ حق ہے، وہ اسی کے اندر ہماری زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر دین کے معاملے میں کوئی تجھ سے جھگڑا کرے، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرے، زندگی گزارنے کے معاملے میں جھگڑا کرے کہ ایسے نہیں ایسے، زمانہ جدید ہے، معاملات اور طرف چل پڑے، یہ پرانے زمانوں کی باتیں ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی جھگڑا کرتا ہے تو فَقُلْ، تم نے کیا کہنا ہے؟ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں فرما بردار اللہ کا ہوں، میں آپ کے دلائل کا پابند نہیں ہے۔ بے شک آپ دنیاوی اعتبار سے بڑے دلیلیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بہت باتیں ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا فَقُلْ أَسْلَمْ، اگر تجھ سے کوئی بھی جھگڑا کرے تمہارے دین کے معاملے میں تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تم کہہ دو میں فرما بردار ہوں، وجہی للہ، میں نے تو اپنے چہرہ اپنے رب کی طرف کیا ہوا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں تو فرما بردار ہی اس کا ہوں۔ سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، اپنی حکومت کے اندر، حکمران سے لے کر ایک عام انسان تک، حتیٰ کہ باپ بھی ایک طرف ہے، اکیلے ابراہیم ایک طرف ہے۔ ابراہیم کا دعویٰ اللہ کے دین کا تھا، سب کا دعویٰ اس کے خلاف تھا، تو اللہ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم اکیلا امت ہے، یہ دنیا کے سارے اتنے لاکھوں کروڑوں سر میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میری جو مانتا ہے حقیقتاً وہ امت ہے، وہ انسان کہلانے کا حق ہے۔ دوسرے کو اللہ انسان ہی نہیں مانتا ہے۔ کہا ان شر الدواب، وہ بدترین جاندار ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک
سمن بکمن لا یعقلون، جو بہرا ہے، گونگا ہے، عقل ہی نہیں رکھتا، اللہ اسے سب سے بدترین جاندار سمجھتے۔ اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اہل ایمان، تم نے اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی یا اس کے رسول کی، جب یہ بات آ جائے تو اپنا منہ نہیں پھیرنا۔ یہ نہیں کہنا میں سوچوں گا، یہ نہیں کہنا کہ میں ابھی کچھ وقت کے بعد، کیا کل کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اور یقین جانیے ان دنوں تو اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ سب کو اپنی اولادوں کے سروں پہ قائم رکھے۔ لیکن اچانک موتیں، نوجوان اور اچانک موتیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جب صبح کسی انسان کی اطلاع آتی ہے تو انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ وہ تو رات کو میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ اس نے کھانا کھایا، میرے ساتھ بیٹھا، مجھے اس نے فون کیا، میرے ساتھ یہ بات ہوئی، تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی خبر میری اور آپ کی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر تمہارے دین، زندگی گزارنے کے طریقے کے متعلق تمہارے ساتھ کوئی جھگڑتا ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنا ضروری نہیں یا وہ آسان نہیں، تو فقل، تم کہو اسلمت، میں تو اس کا فرما بردار ہوں۔ یہ اللہ کا مشورہ ہے مجھے اور آپ کو۔ وجہی للہ، دیکھیں اللہ کے علاوہ اور کون سا چہرہ ہے جس کے سامنے ہم جائیں؟ کون ذات ہے جو ہمیں عزت بخش دے؟ میرے پیارے بھائیو، یقین جانیے، ذرا تصور فرمائیں، میں اور آپ اپنی ایک سانس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یہ سانس باہر نکالی ہے تو واپس لانے کے ہم مالک نہیں ہیں، اگر اندر کھینچی ہے تو باہر نکالنے کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اللہ چاہے گا تو آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا، بند ہو جائے گا۔ جب یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اختیار میں ہماری ایک سانس بھی نہیں ہے، تو پھر جس اللہ کے اختیار میں سارا کچھ ہے، اس کے دیے ہوئے طریقے کو اپنا لینا ہی دانائی ہے۔ یہی انسان کے لیے عزت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہود اپنے آپ کو بڑے علماء، بڑے پڑھے لکھے سمجھتے تھے، عیسائی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، کہا ان کو بھی کہہ دو والأمیین، یہ مکے کے ان پڑھوں کو بھی کہہ دو، جو جنہیں بڑا زوم ہے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، انہیں بھی یہ بات سمجھا دو۔ کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اسلام پہ چلو گے تو ہدایت پہ ہو۔ تو آج ہم بھی زوم پڑا ہے، جی نماز نہیں پڑھتا تو اسلام سے کیا ہے، میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوا، میں فلاں کام نہیں کرتا تو اس سے میری مسلمانی پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا معاشرے کے اندر میں ایسی باتیں نہیں کرتے یا ایسی باتیں نہیں سنتے؟ میرے بھائیو، اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جملہ معاملات اللہ کے حوالے کر دے کہ میرا رب جیسے چاہے گا میں ویسے کروں گا، جس سے منع کرے گا اس سے رک جاؤں گا۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اور میرے بھائیو، ہم نے دائرہ جو عبادات کے گرد لگایا ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ عبادات کا مطلب تو ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا یہ شکر ادا کرتے ہیں جو ہم پہ لازم ہے، اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ کا نام اصل دین ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اگر پھر بھی کوئی منہ موڑتا ہے تو پھر ہمارا صرف بات کو پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب کو اپنی چہروں کی خوبصورتی پہ ناز ہے، ہونا چاہیے، لیکن دیے کس نے ہیں یہ؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگو اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ بھئی کیوں دیکھے گا؟ یہ ساری خوبصورتیاں بانٹنے والا تو وہ ہے۔ دیکھیں، ہم ایک دوسرے کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے خوبصورت ہے، اس کا رنگ مجھ سے اچھا ہے، ہم اس لیے دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ جمیل، اللہ تو سب سے خوبصورت ہے، اس نے تو ساری خوبصورتیاں بانٹی ہوئی ہیں، وہ ہمارے چہرے کو کیوں دیکھے گا؟ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اگر ہمیں اپنے مال پہ فخر ہے کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، تو اللہ ہمارے مال کو بھی نہیں دیکھتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ساری کائنات کو رزق دینے والا وہ ہے، ہم تو اس کے سامنے ہیں ہی فقیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا جہان کے لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، اسے ہمارے مالوں سے کیا غرض؟ اور تیسرا، ہمیں اپنے جسم کی قوت پہ ناز ہوتا ہے۔ میں نے ایکسرسائز کر کے اپنے جسم کو بڑا سڈول بنایا ہے، میں بڑا کثرتی ہوں، میں بڑی قوت کا مالک ہوں، کوئی میرے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ تو واللہ علی کل شیء قدیر، سب سے زیادہ قوت والا تو اللہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تینوں چیزیں، یہ فضول سوچ ہے۔ تو مالک نہ تو ہمارے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تو ہمارے مال کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے جسم کو دیکھتا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے چہرے جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں بڑا سنوار کے رکھتے ہیں، اس پہ داغ بھی نہیں لگنے دیتے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے، جس کو رب دیکھ رہا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور دوسرا وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارا رب تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ عمل کیا کرتے ہو۔ حدیث قدسی کے اندر، لمبی حدیث، آخر میں اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو گن گن کے شمار کر کے رکھ رہا ہوں۔ اگر تو کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، اسے چاہیے وہ اللہ کی تعریف کرے جس نے اس نے نیکی کی توفیق بخش دی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس انسان کر رہا ہے، تو اسے اپنی ذات کو ملامت کرنی چاہیے اور کسی کو نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، چونکہ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں تصور ہے کہ دین مشکل ہے۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے، مجھ سمیت دنیا میں کوئی بھی شخص اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعتاً زندگی کے ہر معاملے میں سچ بولتا ہے۔ صرف اس کائنات میں ایک شخصیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق ان کے بدترین دشمن بھی یہ کہتے تھے آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ دونوں وصف صرف آپ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کچھ امانت دار بھی ہوں گے، لیکن پرفیکٹ، جس نے زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جس نے ہمیشہ امانت اور دیانت کو اپنایا، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔
جس نے ہمیشہ سچ بولا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت، نبی کریم خود کہتے کائنات میں ان احسن الکلام کلام اللہ، ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین بات میرے رب کی بات ہے۔ اس کے بعد وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد سب سے سچی، سب سے پیاری، سب سے خوبصورت بات وہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم کی زبان مطہرہ سے غلط نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دین کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الدین یسر، لوگوں دین کو کبھی مشکل نہ سمجھو، یہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے تو یہ طریقہ تمہیں دیا ہی اس لیے، انسان جو خود تجربہ کرتا ہے اس پہ اسے محنت کرنی پڑتی ہے، بعد میں اس کا رزلٹ آتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہوا ہے۔ یعنی جو بھی انسان نیا تجربہ کرتا ہے اس کے نتائج بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن دین کے امور ایسے ہیں جن کو کرنے سے پہلے پتہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اس دین کو مشکل نہ تصور کرو، بلکہ آپ نے فرمایا ان الدین یسر ولم یشاد الدین احد الا غلبہ، جو شخص دین کو مشکل بنائے گا وہ خود بنائے گا، اور جب وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا تو یہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، دین کا معاملہ ایسا ہے، دنیا میں آپ یہ عموماً بات سنتے آئے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں سب برابر نہیں ہیں۔ جیسے جیسے انسان اپنی ذات کے اندر یا کسی معاملے کے اندر ضعیف، کمزور ہوتا ہے، اللہ اپنے دین اور اپنے قانون کو اس پہ نرم کرتا چلا جاتا، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو بات تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے طاقت میں نہیں ہے، تم اس کے مکلف نہیں ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، اور ایک نوجوان آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے تو اس کو نماز کا اجر پورا نہیں ملے گا، لیکن یہ اپنی معذوری اور اپنے بڑھاپے کے باوجود آ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ممکن ہے ہم سے بہتر اجر لے جائیں۔ تو اللہ نے دین کے معاملے میں یہ قانون بتایا، جس طرح ہم کہتے ہیں یونیورسل قانون، عالمی قانون ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی کسی امت کو اللہ نے یہ آسانی نہیں دی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کوئی شخص بھی جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا اس کا مکلف نہیں ہے، وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، جتنا آپ کا بس ہے وہاں تک آپ کریں، جہاں آپ کا بس ختم ہے آپ پہ قانون ہی لاگو نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اللہ سے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم بڑا زور سے دھماکہ ہوا، آپ کے پاس جبریل تھے، انہوں نے اوپر دیکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ جو آسمان کا دروازہ کھلا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے جو فرشتہ اتر کے آ رہا ہے اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا، کہ آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کو دو نور اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں جو پہلی امتوں میں کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں ایک سورت الفاتحہ تھی اور ایک سورت بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں تھیں۔
جس میں اللہ اہل ایمان کو، امت محمد الرسول اللہ کو فیسلٹیز دین میں دے رہے ہیں۔ دوسری فیسلٹی کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو خطا سے، غلطی سے مجھ سے ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا نعم میں نہیں کروں گا۔ یہ دوسری فیسلٹی ہے آپ کو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تیسری فیسلٹی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہا نعم وہ نہیں ڈالوں گا۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ تیسری فیسلٹی یہ ہے کہ اے اللہ پہلی امتوں پہ جو بوجھ ڈالے تھے وہ ہم پہ نہ ڈالنا۔ اللہ نے کہا نعم وہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ چار فیسلٹی اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں دی۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں جو ہم سے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم سے جو سہون ہو جائے وہ ہمارا لکھا نہیں جاتا۔ پہلی امتوں جیسا بوجھ ہم پہ نہیں ہے۔ کیا بوجھ تھا؟ پہلے اگر کوئی چوری کر لیتا، کوئی زنا کر لیتا، کوئی بدکاری کر لیتا تو اس کے ماتھے پہ یا دروازے پہ لکھا جاتا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ پورے معاشرے میں ننگا ہو جاتا۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا میں کیا ہوں یا آپ کیا ہیں۔ جو پہلی امتوں کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ وہ قربانی کے لیے جاتے، اگر آسمان سے آگ آ کے لے جاتی تو قربانی قبول، وگرنہ نہیں۔ آج ہم قربانیاں دے کے اپنی جگہ خوش ہیں، کل قیامت کو پتہ چلے گا کس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں یہ ایک بھید کا بھید ہے۔ اور جو ہمارے بس میں نہیں، ہماری طاقت میں نہیں، اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہیں ڈالو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دینا، ہم پہ رحم کر دینا۔ اگر اللہ رحم کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے تو اس انسان کے لیے اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کے اندر سختی ہے تو تم اپنی بنائی ہوئی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں دین کے اندر نبی کریم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور پھر کہا جو نکاح کر لیتا ہے اس کا نصف ایمان مکمل ہوگا، باقی نصف کی وہ فکر کرے۔ کیا مطلب؟ یہ نکاح جو ہے انسان کو برائیوں سے ہٹا کے ایک پاکیزہ رستے پہ ڈال دیتا ہے، لیکن اس دین کے اہم رکن کو ہم نے خود گندا کیا رسومات کے پیچھے لگ کے۔ نبی کریم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو، جس میں کم سے کم تکلیف، دونوں خاندانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اگر کوئی تکلیف نہیں بھی اٹھانا چاہتا، ہم زبردستی اسے تکلیف میں مبتلا کرتے۔ اللہ نے تو آسان بنایا۔ آپ دیکھیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں خادم رسول کہتے ہیں، 10 سال تک نبی کریم کی خدمت میں رہے۔ نکاح ہوا تو آئے ایک دن، میک اپ کا رنگ لگا ہوا۔ آپ نے فرمایا انس تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ رنگ کہاں سے آ گیا تیرے اوپر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ 10 سال سے خادم رسول اللہ کا نکاح کیا ہے اتنی سادگی سے کہ نبی کریم کو بھی نہیں پتا۔ تو مشکلات کس نے ڈالی ہیں؟ ہم نے خود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے اندر سختی مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا۔ آج یہ دین ہمارے اوپر سوار ہو گیا ہے، ہمیں اس کا ہر معاملہ مشکل لگ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَدِّدُوا، مضبوطی کے ساتھ اس دین کو پکڑو، وَقَارِبُوا، میانہ روی اختیار کرو، افراط و تفریط سے بچو، نہ کنجوس بنو نہ اسراف کرو، وقاربوا، میانہ روی اختیار کرو، وابشروا، بشارت والی بات کیا کرو، کسی کو خوشی کی بات سناؤ۔ پھر فرمایا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، صبح شام رات کو اللہ کی عبادت کے ساتھ منسلک کرو اپنے آپ کو، زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اور اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہے ہی، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہم دنیا کے امور میں اللہ کے حکم کے مطابق چلیں۔ دیکھیں دین کے معاملے کو، ہم اپنے کاروبار کو دین سے بالکل الگ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کاروبار اپنی جگہ، دین اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، یہ کہتے ہیں نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بازار میں تاجروں کے پاس جاتے اور ان سے اسلامی اصول تجارت، اسلام کے تجارت کے قانون پوچھتے کہ اگر معاملہ ایسے ہو تو اسلام کیا کہتا ہے۔ جس کو تو اسلام کے قانون تجارت کا پتہ ہوتا، اسے اسلام مسلمانوں کے بازار میں کام کرنے کی اجازت ہوتی، جسے نہیں اسے کہتے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ہم اپنے بچوں کو پہلے کہیں پہ کام پہ لگاتے ہیں کہ یہ کام سیکھ لے، وہ دنیاوی اتار چڑھاؤ سکھانے کے لیے اسے جب بھیجتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے اس لیے بچے کو نہیں بھیجا کہ اسلام کے اصول تجارت بھی سیکھ لے کہ اسلام ہمیں تجارت کے معاملے میں کیا حکم دیتا ہے۔ کبھی ہم یہ کر لیں تو پھر ہر انسان خود غرض نہ ہو، وہ خیر خواہ بن جائے۔ ہر منصب دار صرف اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، بلکہ وہ قوم کا خادم بن کے کام کرے۔ جن کو دین کی قدر کا علم ہوتا ہے، سیدنا عمر 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا، اس کے بچے رو رہے ہیں، 2-3 دفعہ چکر لگایا، رو رہے ہیں، ہنڈیا چل رہی ہے۔ آخر رہا نہ گیا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا بھئی اللہ کی بندی، یہ کیا ہے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھانے کے لیے دیتی؟ کہنے لگی ہو تو کھانے کے لیے دوں نا۔ تو کہا یہ کیا رکھا ہے؟ کہا ہنڈیا کے اندر پانی اور اس میں کنکر ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ پک رہا ہے اور سو جائیں۔ کہا امیر المومنین کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا انہیں صرف حکومت کرنے کا شوق ہے، انہیں پتہ نہیں ان کی رعایا میں بھوکے کون ہیں اور کون کھا کے سو رہا ہے۔ کانپ گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے کے بھاگے ہوئے مال غنیمت خزانے کے اندر گئے، وہاں سے آٹے کی اور گھر کے سامان کی چیزیں اٹھا کے اپنی کمر پہ لادنے لگے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین میری کمر پہ لاد دیجئے، میں لے کے جاتا ہوں۔ کہا قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے۔ ویسے نہیں 1400 سال گزر گئے، ان کے عدل کے چرچے ہوتے ہیں۔ ویسے نہیں اللہ نے آسمان سے دنیا کے اندر کہہ دیا تھا عمر فی الجنہ، میں عمر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اسے کہتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ جنت کا رستہ دین کا رستہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے عبارت کر دیتے ہیں،
ان کی نہ صرف دنیا کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے بلکہ اللہ قیامت کے دن میں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. تو میرے پیارے بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ دین کا رستہ ہے. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اگر ہم اس طریقے کو اپنا لیں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو یاد رکھیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک نے جب جنت کو بنایا، جنت کو بنانے کے بعد اس وقت جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی فرشتے تھے. فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں. اللہ مالک نے جبریل کو بلایا، یا جبریل. انہوں نے کہا لبیک یا رب العالمین، اے میرے مالک و خالق میں حاضر ہوں، حکم. آپ نے فرمایا وہ جنت بنائی ہے، دیکھ کے آؤ. جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کے آئے. آ کے اللہ نے پوچھا بھئی کیا دیکھا ہے؟ اللہ اتنی خوبصورت چیز آپ نے بنائی ہے. کہا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ اس کے لیے تو ہر کوئی چاہت کرے گا، بہت بڑھ چڑھ کے اس میں جانے کی کوشش کرے گا. اللہ نے فرمایا اچھا. کہا جبریل پھر دیکھ کے آؤ. اس کے بعد جبریل جب گئے تو جنت کے ارد گرد اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود و قیود اس کا دائرے کھینچے ہوئے تھے. کیونکہ فطرتاً انسان برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. شیطان اس کے لیے اعمال کو مزین کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان اس کے لیے اعمال کو مزین کرتا ہے. اور اکثر و بیشتر لوگ بے صبرے ہو کے شیطان کے کہے پہ لگ جاتے ہیں، جبکہ شیطان اتنا ہرجائی اور انسان کا اتنا دشمن ہے. اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان، شیطان کی مثال یہ ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. یہ انسان کو کہتا ہے تو کفر کر، نافرمانی کر. فلما کفر، جب اس کے کہنے پہ انسان نافرمانی کر لیتا ہے، قال انی بری، جب غلطی ہو گئی تو یہ کہتا ہے میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں. غلط کام کروانے تک یہ ساتھ ہے، لیکن جب مار پڑنی ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے، اس وقت یہ بھاگ جاتا ہے. قال انی بری انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ایک بندے کو برائی پہ ڈال کے کمینہ دوسرے کے پاس چل پڑتا ہے تو ڈرتا کہاں ہے؟ یہ مکر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل پھر جا کے جب واپس آئے تو اللہ نے کہا اب. جبریل سوچ میں پڑ کے کہنے لگے رب العالمین ان حدود و قیود کو کون کراس کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندے ہوں گے. اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، جو اللہ کی قیود پہ اپنے آپ کو صبر میں مبتلا کر لیں، جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو آج روک لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو ڈر کبھی کسی انسان کے دل میں نہیں رکھے گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا رہا اللہ ہمیشہ کے لیے اسے بے خوف کر دیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا رہا اللہ اسے ایسا ڈرائیں گے جیسا کسی نے نہیں ڈرایا. تو پھر اللہ نے جہنم کو بنایا. جبریل کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ. دیکھ کے آئے تو بڑے خوف زدہ. اللہ نے پوچھا جبریل کیا خیال ہے؟ کہا یا اللہ کون جائے گا اس میں؟ اللہ نے فرمایا پھر جا کے دیکھو اس کے ارد گرد خواہشات، شہوات، برائی، لالچ، حرام
ایسی چیزوں سے مزین کیا ہوا تھا، تو کہا اللہ اب کون بچے گا اس سے؟ اللہ کہے گے میرے ایسے بندے ہوں گے جو ان سارے خارزاروں سے اپنے آپ کو بچا کے جنت تک پہنچیں گے۔ تو اللہ مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ میرے بھائیوں، ویسے تو ہمارے معاملات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ پوچھیں گے مالک جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو وہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں وہ ایک بننا ہے۔ صحابہ گر پڑے تھے، ایسے تھے جیسے کمرے ٹوٹ گئی کہ ہمارا بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ یاجوج ماجوج سے پورا کر دیں گے۔ تو اللہ مالک ہمیں وہ ایک جو ہے ان میں شامل فرما دے۔ اسی لیے ہر نبی نے اللہ سے دعا مانگی ہے، رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ نیک بندہ کون ہے؟ جو اللہ کے دیے ہوئے قانون دین کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں دین کر دے، اللہ ہمارے نصیب میں دین کر دے۔ نبی کریم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ سے التجا کیا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر